السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ لک الحمد یا اللہ والصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ناظرین کرام، آج میں اس ویڈیو میں سید امین القادری صاحب کی تقریر کی ایک چھوٹی سی کلپ اور ایک اور صاحب ہیں ان کی تقریر کی ایک چھوٹی سی کلپ اور ایک اور صاحب ہیں جنہوں نے سید امین القادری صاحب کی اس تقریری کلپ پر جو ہے اعتراض کیا ہے اور سید امین القادری صاحب کو توبہ تک کا حکم دے دیا ہے اور ان پر حکم لگا دیا ہے۔ وہ 3 کلپ سناؤں گا اور اس کے بعد میں پوری اپنی مکمل وضاحت کروں گا اور آپ خود فیصلہ کرنا کہ کیا درست ہے اور کیا درست نہیں ہے۔ کمنٹس میں اپنی رائے ضرور پیش کرنا۔ دوستو، میں آپ کے سامنے سب سے پہلے بغیر ٹائم خراب کیے آپ کے سامنے سید امین القادری صاحب کی وہ کلپ جو کہ سید امین القادری صاحب نے ایک تقریر کے دوران یہ کہا ہے، وہ ویڈیو کلپ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ پہلے اس ویڈیو کلپ کو دیکھیے، اس کے بعد میں آپ سے گفتگو کرتا ہوں۔ اگر میں پڑھنے لگوں ان کا چہرہ کیا ہے، ان کا چہرہ کیا ہے۔ ایک مرتبہ کسی نے کہا یا رسول اللہ، اللہ کو دیکھیں تو کیسے دیکھیں؟ تو بتایا اللہ کو دنیا میں نہیں دیکھ سکتے، توجہ نہیں دیکھ سکتے، نہیں دیکھ سکتے۔ کہا حضور کرے کیا؟ فرمایا من رانی فقط رأى الحق، جس نے مجھے دیکھا اس نے۔ واہ بھائی واہ، نعرہ تکبیر۔ پھر تجھے مانے کیسے؟ حضور بتا رہے ہیں من رانی فقط رأى الحق، جس نے مجھے دیکھا گویا اس نے خدا کو دیکھا۔ مطلب کیا؟ تو یہ تھی سید امین القادری صاحب قبلہ کی وہ ویڈیو کلپ جس کے متعلق میں آج اس ویڈیو میں مکمل طریقے سے وضاحت کرنے والا ہوں۔ یہ جو ایک حدیث پاک سنا رہے ہیں سید امین القادری صاحب قبلہ۔ اب ایک اور ویڈیو کلپ سنیے، اس کے بعد میں آگے گفتگو کرتا ہوں آپ سے۔ یہ ویڈیو کلپ دیکھیے پہلے۔ صحابہ کا یہ عقیدہ تھا یا رسول اللہ آپ کو دیکھا، خدا کو دیکھا، کیونکہ یہ روایت ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ مدینے کی گلیوں کے اندر آپ آواز بلند کرتے ہیں، او مدینے والوں میں نے مدینے کی گلیوں کے اندر رب کو چلتے ہوئے دیکھا ہے۔ فاروق اعظم نے جب یہ بات سنی حضرت ابو ہریرہ کو پکڑا، مصطفیٰ کی بارگاہ کے اندر لے کے آئے، آ کے عرض کرتے یا رسول اللہ ابو ہریرہ دیوانہ ہو گیا ہے۔ ابو ہریرہ کہتا ہے میں نے مدینے کی گلیوں میں خدا کو چلتے ہوئے دیکھا ہے۔ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ حضور نے فرمایا کالا صدقتا، ابو ہریرہ سچ کہتا ہے۔ یا رسول اللہ سچ کہتا؟ فرمایا ہاں، من رآنی فقد رأى الحق، جس نے مجھے دیکھا اسی نے مجھی کو دیکھا، جس نے مجھے دیکھا اس نے خدا کو دیکھا۔ تو یہ ویڈیو کلپ آپ نے دیکھی۔ اب ان دونوں ویڈیو کلپ کو دیکھنے کے بعد میں آپ سمجھ ہی گئے ہوں گے کہ ایک حدیث پاک ہے جو کہ من رآنی فقد رأى الحق فإن الشیطان لا یتکبرنی، یہ حدیث پاک ہے۔ اسی کے متعلق سید امین القادری صاحب قبلہ اور جو دوسرے صاحب ہیں انہوں نے بتایا کہ اللہ رب العزت کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو جس نے دیکھا تو گویا اس نے اللہ رب العزت کو دیکھا۔ تو اس طرح سے یہ حدیث کی شرح بیان کر رہے ہیں، حدیث کی توضیح کر رہے ہیں۔ اسی پر اعتراض کرتے ہوئے ایک صاحب ہیں، انہوں نے یوٹیوب پر سید امین القادری صاحب پر جو ہے حکم لگا دیا اور فوراً بغیر کچھ سوچے سمجھے فوراً حکم لگا دیا کہ وہ توبہ کریں، وہ بالکل غلط بیان کر رہے ہیں۔ یہ حدیث جو ہے جو بیان کر رہے ہیں جس طرح اس حدیث کی شرح جس طرح سے یہ کہیں کسی کتاب کے اندر بالکل بھی کہیں ذرہ برابر بھی ذکر نہیں ہے، اس طرح سے وہ بیان کر رہے ہیں۔ پہلے ان کی یہ گفتگو سنیے، میں اس کے بعد آپ سے گفتگو کرتا ہوں۔ پہلے ان کی یہ گفتگو سنیے آپ۔ تو فرمایا من رآنی فقد رأى الحق، جس نے مجھے دیکھا اس نے اللہ کو دیکھا۔ ٹھیک ہے، اب یہ جو انہوں نے واقعہ بیان کیا یہ واقعہ کسی بھی کتاب میں موجود نہیں ہے، یہ گارنٹی ہے میری آپ سے، کسی کتاب میں نہیں موجود ہے۔ سب کے سامنے آئیں اور سب کے سامنے توبہ کریں، رجوع کریں اور بتائیں کہ یہ واقعہ ہم نے بیان کر دی تھی غلطی سے، یہ واقعہ درست نہیں ہے، اس سے میں توبہ کرتا ہوں، رجوع کرتا ہوں۔ جن لوگوں نے یہ سنا وہ اس سے توبہ کریں اور جنہوں نے کہیں بیان کیا مجھ سے سن کر وہ بھی ان سے توبہ کریں۔ تو ناظرین اکرام، آپ نے اب تینوں لوگوں کی مجھے امید ہے ویڈیو کلپس دیکھی ہوں گی اور دیکھنے کے بعد میں آپ اندازہ لگا چکے ہوں گے کہ کون کیا کہہ رہا ہے اور کس کا مقصد کیا ہے۔ اب میں آپ کو حدیث کی روشنی میں اور اس حدیث کی شرح ہے کئی ساری کتابوں کی روشنی میں، کئی ساری کتابوں کے حوالے سے میں آپ کے سامنے سب کچھ رکھنے والا ہوں اور فیصلہ آپ پر چھوڑتا ہوں۔ آپ کو کرنا ہے کہ کون درست ہے اور کون درست نہیں ہے، کیا وہ دونوں لوگ صحیح کہہ رہے ہیں یا کوئی ایک صحیح ہے یا دونوں غلط ہیں، وہ فیصلہ آپ کو کرنا ہے، وہ آپ کے اوپر میں چھوڑتا ہوں۔ سب سے پہلے میں اس حدیث کو جو کہ حدیث سید امین القادری صاحب نے پڑھی ہے کہ من رآنی فقد رأى الحق فإن الشیطان لا یتکبرنی،
یہ حدیث پاک ہے، میں آپ کو بتا دوں بخاری شریف کی جو حدیث نمبر ہے یہ 6996 بخاری شریف کے اندر، اور مسلم شریف کے اندر اسی حدیث کا جو نمبر ہے 5921 نمبر ہے اس کا۔ یہ کہ حدیث کتب حدیث کی دوسری کتابوں میں بھی کتب حدیث میں ہے موجود، دوسری کتابوں کے اندر بھی آپ اس حدیث کو دیکھ سکتے ہیں اور یہ وہاں پر مل جائے گی۔ اب میں اس حدیث کی شرح کس نے کیا لکھی ہے، کس نے کیا بیان کیا ہے، وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، جس سے آپ اچھے سے سمجھ سکتے ہیں کہ اس حدیث کا جو معنی ہے وہ کیا صحیح ہے اور درست کیا ہے۔ کیا جو اس میں حدیث میں ہے من رآنی فقد رأى الحق، اس حق سے مراد اللہ رب العزت کی ذات ہے، یا پھر اللہ رب العزت کی ذات نہیں بلکہ حق سے مراد جو ہے صحیح اور درست کے معنی میں ہے، وہ یعنی ہو بہو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ہی دیکھنا مراد ہے اس سے، وہ آپ سمجھ سکتے ہیں۔ پورے حدیث کے میں آپ کو حوالہ رکھتا ہوں اور شرح جو ہے اس حدیث کی وہ آپ کے سامنے، سب سے پہلے میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں نزہۃ القاری، جو کہ فقیہ اعظم حضرت علامہ مولانا مفتی شریف الحق امجدی علیہ رحمت و رضوان کی لکھی ہوئی کتاب ہے نزہۃ القاری، بخاری شریف کی شرح ہے، اسی کی جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 847 پر یہ حدیث پاک ہے، اور اس کا ترجمہ کچھ اس طرح سے ہے، آپ اسکرین پر بھی دیکھ سکتے ہیں۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ جس نے مجھے بلیکٹ میں خواب میں لکھا ہے، جس نے مجھے خواب میں دیکھا اس نے حقیقت میں مجھے دیکھا، اس لیے کہ شیطان مجھ جیسا بن نہیں سکتا، سمجھے، مجھ جیسا نہیں بن سکتا۔ یہ تو نزہۃ القاری جو صحیح بخاری کی شرح ہے نزہۃ القاری، اس کا حوالہ میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے۔ اب دوسرا حوالہ جو کہ حضرت علامہ غلام رسول سعیدی صاحب قبلہ کی اسی بخاری شریف کی شرح ہے نعمت الباری کے نام سے۔ حضرت علامہ غلام رسول سعیدی یہ وہ ہیں کہ جنہوں نے کلام مقدس کی تفسیر بھی لکھی ہے، جو کہ تبیان القرآن کے نام سے ہے، مسلم شریف کی شرح بھی لکھی ہے شرح مسلم شریف کے نام سے، اور نعمت الباری بخاری شریف کی شرح ہے، اسی کی جلد نمبر 15 اور صفحہ نمبر 805 پر اس حدیث کے متعلق لکھتے ہیں کہ اس حدیث میں مذکور ہے فقد رأى الحق، یعنی اس کا خواب صحیح ہے، پریشان خواب نہیں اور نہ خیالات باطلہ ہیں۔ علامہ الطیبی نے کہا ہے کہ حق یہاں پر مصدر مؤکد ہے، یعنی اس نے جو کچھ دیکھا وہ برحق ہے، اور یہ جو ہے عمدۃ القاری کے حوالے سے یہ علامہ غلام رسول سعیدی صاحب قبلہ نے یہ شرح کی ہے، یہ تشریح لکھی ہے اس حدیث پاک کی۔ اب میں آگے بڑھتا ہوں اور آگے جو ہے عمدۃ القاری، جس میں جو کہ علامہ غلام رسول سعیدی صاحب قبلہ نے ہی جس کے حوالے سے لکھا، میں آپ کے سامنے عمدۃ القاری کا بھی اسکرین شاٹ آپ کے سامنے اسکرین پر لگا دیتا ہوں، آپ دیکھ سکتے ہیں، اس کا مطالعہ کر سکتے ہیں۔ یہ عمدۃ القاری جلد نمبر 24 ہے اور صفحہ نمبر 212 آپ دیکھ سکتے ہیں، جلد نمبر 24 صفحہ نمبر 112 عمدۃ القاری پر بھی اس حدیث کی تقریباً اسی معنی کے اعتبار سے شرح کی گئی ہے۔ اب میں آگے بڑھتا ہوں، اس حدیث کی جو شرح سید امین القادری صاحب قبلہ نے کی ہے کہ جس نے مجھے دیکھا اس نے اللہ رب العزت کو دیکھا، اور ایک دوسرے مولانا صاحب قبلہ نے جو لکھی ہے بولا ہے کہ اللہ رب العزت کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو جس نے دیکھا، وہ پورا واقعہ مدینہ شریف کا بیان کیا کہ جس نے نبی کو دیکھا اس نے خدا ہی کو دیکھا۔ تو یہ دونوں جو بیان کر رہے ہیں، میں اس کا جو رد کیا ہے انہوں نے، ان مولانا صاحب نے، کہ کہیں بھی کسی بھی کتاب کے اندر نہیں ہے، میں وہ واقعہ ذکر کرتا ہوں، اور حضرت علامہ مولانا احمد یار خان نعیمی کے حوالے سے جو کہ ان کی شرح ہے مشکات شریف کی شرح مرات المناجیح کے نام سے، اسی کے حوالے سے آپ کے سامنے اسکرین شاٹ رکھتا ہوں اس کا، اور انہوں نے اس واقعے کی طرف اشارہ کیا ہے۔ میں پوری اس حدیث کی شرح، اس حدیث کی تشریح آپ کے سامنے اسکرین شاٹ رکھتا ہوں اسکرین پر، اور میں پورا حوالہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں، میں پڑھ کر کے سناتا ہوں۔ کیا ہے؟ روایت ہے کہ ابو قتادہ سے فرماتے ہیں کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کہ جس نے مجھے دیکھا اس نے حق دیکھا، مسلم و بخاری کے حوالے سے یہ حدیث ہے۔ اب اس حدیث کی شرح کے اندر نیچے لکھتے ہیں کہ اس حدیث کے چند معنی کیے گئے ہیں۔ ایک یہ کہ دیکھنے سے مراد یہ ہے خواب میں دیکھنا، اور حق سے مراد ہے واقعی دیکھنا، باطل کا مقابل، یعنی جس نے خواب میں مجھے دیکھا اس نے واقعی مجھے دیکھا، وہ شکل خیالی یا شیطانی نہیں، میری ہے، سمجھے، یعنی کہ ہو بہو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو دیکھا، اس میں جو ہے شیطان کا وسوسہ یا شیطانی شکل نہیں ہے، بلکہ میری ہی شکل کو، میری ہی صورت کو دیکھا ہے اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو جس نے خواب میں دیکھا۔ آگے لکھتے ہیں دوسرے جو ہے اس کی حدیث کی شرح جو دوسری ہے
وہ یہ کہ تا قیامت جو ولی بیداری میں مجھے دیکھے گا وہ مجھ ہی کو دیکھے گا، شیطان میری شکل میں اس کے سامنے نہ آئے گا۔ بعض اولیاء بیداری میں حضور کو دیکھتے آپ سے کلام کرتے ہیں، مصافحہ معانقہ کرتے ہیں۔ شیخ ابو مسعود ہر نماز کے بعد حضور انور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے مصافحہ کرتے تھے۔ ابو الحسن شاذلی فرماتے ہیں کہ مجھ سے حضور انور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، اے علی اپنے کپڑے پاک رکھو۔ نور الدین یحییٰ نے روز انور سے جواب سلام سنا۔ شیخ ابو العاص کہتے ہیں کہ اگر میں ایک ساتھ بھی حضور کا جمال نہ دیکھوں تو اپنے مرتد ہو جانے کا فتویٰ دوں۔ حضرت غوث پاک واعظ فرما رہے تھے کہ شیخ علی ابن حیتی سامنے بیٹھے تھے کہ انہیں نیند آ گئی۔ حضور غوث پاک ممبر سے اتر کر ان کے پاس باادب کھڑے ہو گئے اور حاضرین سے فرمایا، باادب رہو، خاموش رہو۔ کچھ دیر بعد علی بیدار ہوئے۔ جناب غوث پاک نے فرمایا، اے علی کیا تم نے خواب میں حضور کی زیارت کی؟ بولے ہاں۔ فرمایا اس لیے میں تمہارے پاس باادب کھڑا ہو گیا۔ فرمایا تم کو حضور نے کیا حکم دیا؟ عرض کیا آپ کی مجلس میں حاضر رہنے کا۔ شیخ علی نے کہا کہ جو کچھ میں نے خواب میں دیکھا جناب غوث نے بیداری میں دیکھا۔ غرض کے بیداری میں حضور کو دیکھنا اولیاء اللہ سے ثابت ہے۔ یہ حدیث اس کی دلیل ہے۔ ارشاد اللمعات کے حوالے سے لکھتے ہیں، کوئی شخص اس دنیا میں آنکھوں سے بیداری میں رب تعالیٰ کو نہیں دیکھ سکتا، یعنی کہ بیداری میں اللہ رب العزت کو کوئی بھی شخص اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے علاوہ کوئی بھی شخص جو ہے اللہ رب العزت کو بیداری کے عالم میں نہیں دیکھ سکتا۔ قرآن پاک میں ہے لا تدرکو الابصار، ان آنکھوں سے رب کو صرف حضور انور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بیداری میں دیکھا، مگر زمین پر رہ کر نہیں بلکہ عرش سے ورا جا کر، یعنی معراج کی رات۔ ہاں خواب میں رب تعالیٰ کی زیارت ہو سکتی ہے، بلکہ بعض خواص کو ہوئی ہے۔ حضور انور صبح کی نماز میں دیر سے آئے، بعد نماز فرمایا کہ میں نے رب کو اچھی صورت میں دیکھا، جیسا کہ ہم نے باب المساجد میں اس حدیث کی شرح میں لکھ چکے ہیں۔ بعض لوگ اس حدیث کے معنی یہ لکھتے ہیں، اب دیکھیے جو سید امین القادری صاحب نے بیان کیا ہے اور جو مولانا صاحب وہ دوسرے بیان کر رہے ہیں کہ کسی بھی کتاب کے اندر کوئی بھی اس کا ذکر ذرہ برابر نہیں ملتا، تو میں ان سے بھی کہنا چاہتا ہوں کہ اتنی جلدی فیصلہ مت کیجئے کسی بھی کے بھی تعلق سے۔ میں آگے پوری تفصیل اور بیان کروں گا کہ دیکھیے اس کتاب کے اندر جو مرۃ المناجی ہے اس کے اندر احمد یار خان نعیمی علیہ رحمۃ و رضوان ارشاد فرماتے ہیں، بعض لوگ اس حدیث کے معنی یہ کرتے ہیں کہ یہاں حق سے مراد رب تعالیٰ کی ذات ہے، اور معنی یہ ہے کہ جس نے مجھے دیکھا اس نے خدا تعالیٰ کو دیکھ لیا، کیونکہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آئینہ ذات کبریا ہیں۔ جیسے کہا جائے کہ جس نے قرآن مجید پڑھا اس نے رب سے کلام کر لیا، یا جس نے بخاری دیکھی اس نے محمد بن اسماعیل کو دیکھ لیا۔ اگرچہ بعض لوگ اس معنی کی تردید کرتے ہیں، لیکن ہم نے جو توجیہ عرض کی اس توجیہ سے یہ معنی درست ہے۔ قرآن کریم نے حضور کو ذکر اللہ فرمایا، قد انزل اللہ الیکم ذکر الرسول، کیونکہ حضور کو دیکھ کر خدا تعالیٰ یاد آتا ہے۔ آپ نے ان تمام حوالہ جات کو سنا اور دیکھا۔ دیکھنے کے بعد میں آپ کو بخوبی اندازہ ہو گیا ہوگا کہ جو سید امین القادری صاحب قبلہ نے بیان کیا ہے اس کا بھی کہیں نہ کہیں ضرور حوالہ ملتا ہے، اور سید امین القادری صاحب قبلہ نے جو بیان کیا ہے، اور کوئی بھی اگر عالم بیان کرتا ہے اس طرح سے تو اس کا مقصد وہ نہیں ہوتا ہے کہ عین ذاتی باری تعالیٰ کو دیکھا ہو، بلکہ اس کا مقصد بھی یہی ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات میں اللہ رب العزت کا جلوہ ہے، کیونکہ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات جو ہے وہ پروردگار عالم کا آئینہ ہے، ذات کبریا کا آئینہ ہے، تو بلا شبہ اسی طرف اشارہ ہوتا ہے، اور مقصد وہی ہوتا ہے۔ مقصد یہ نہیں ہوتا کہ عین ذات باری تعالیٰ کو دیکھا، مقصد یہ نہیں ہوتا۔ اگر یہ مان لیا جائے کہ اللہ رب العزت جو ہے وہ زمین پر آ کر کے مدینے کی گلیوں میں ٹہل رہا تھا اور وہاں پر جو دیکھا ہے، تو پھر اس سے زمان و مکان کا ثابت کرنا اللہ رب العزت کے لیے لازم آ جائے گا، اور یہ ثابت کرنا اللہ رب العزت کے لیے زمان و مکان ماننا یہ کفر ہے۔ وہ شخص جو زمان و مکان مانے اللہ رب العزت کے لیے وہ مومن نہیں ہے۔ تو یہ کوئی بھی عالم، مجھے امید ہے کسی بھی سنی عالم سے یہ گمان نہیں کیا جا سکتا کہ کوئی بھی سنی صحیح العقیدہ عالم، اور بالخصوص سید امین القادری صاحب قبلہ سے تو یہ بالکل بھی گمان نہیں کیا جا سکتا کہ سید امین القادری صاحب قبلہ ایسا بولیں گے کہ اللہ رب العزت زمان و مکان اللہ رب العزت کے لیے ثابت کریں گے۔ تو بلا شبہ سید امین القادری صاحب قبلہ نے جو بیان کیا ہے وہ یہی ہے کہ اللہ رب العزت کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات پاک میں جو ہے وہ پروردگار عالم کا جلوہ ہے، اور ذات کبریا کا جلوہ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اندر ہے، عین ذات باری تعالیٰ نہیں۔ تو امید ہے کہ آپ تمام حضرات اس کو اچھے سے سمجھ گئے ہوں گے۔ تو دوستو ناظرین کرام، آپ نے
پوری تفصیل وضاحت سن لی اور تمام حوالہ جات بھی آپ نے دیکھ لیے ہوں گے۔ اب میں آپ کو بتا دوں کہ دیکھیے سب سے پہلے تو سید امین القادری صاحب کی بارگاہ میں مؤدبانہ گزارش کرتا ہوں کہ آپ الحمدللہ عوام کے درمیان اور خواص کے درمیان بہت قابل احترام ہیں، اور چونکہ آپ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نسب سے متعلق ہیں، نسب سے تعلق ہے آپ کا اور آپ سید ہیں الحمدللہ، میں آپ کی بارگاہ میں مؤدبانہ گزارش کرتا ہوں کہ کسی بھی تقریر کے اندر وہ واقعات ذکر کریں کہ جو صحیح سندوں کے ساتھ میں روایت ہیں اور بیان کیے گئے ہیں۔ کوئی بھی ایسا واقعہ، کوئی بھی ایسی حدیث کہ جو صحیح سند کے ساتھ میں نہیں ہے، یا جس کو جو ہے لوگ تردید کرتے ہیں، جس کی کچھ لوگ جو بیان نہیں کیا جاتا ہے، تو ایسے واقعات سے پرہیز کریں، یہ بہتر ہوگا۔ میری اپنی رائے ہے یہ، باقی آپ مجھ سے زیادہ بہتر جانتے ہیں۔ سید امین القادری صاحب کی بارگاہ میں مؤدبانہ گزارش کرتا ہوں۔ دوسری چیز میں ان مولانا صاحب سے کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیے کسی پر بھی اتنی جلدی حکم نہیں لگانا چاہیے اور کہیں بھی تمام کتابوں کا انکار نہیں کرنا چاہیے۔ بلا شبہ یہ حدیث جو ہے وہ اکثر کتابوں کے ذریعے یہی حوالہ ملتا ہے اور یہی معلوم ہوتا ہے کہ ہاں اکثر کتابوں کے اندر جو ذکر کیا ہے اکثر شارحین نے وہ یہی بیان کیا ہے کہ اس حدیث سے مراد جو ہے، حق سے مراد اللہ رب العزت کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات ہی ہے، کہ یعنی جس نے اللہ کے نبی کو خواب میں دیکھا تو ہو بہو اس نے اللہ کے نبی کو ہی دیکھا، سمجھے؟ یعنی شیطان وغیرہ یا کسی بھی چیز کو نہیں دیکھا، بلکہ ہو بہو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ہی دیکھا۔ یہی معنی زیادہ بہتر اور اکثر شارحین نے اسی کو بیان فرمایا ہے، لیکن سرے سے بالکل ہی اس واقعے کا انکار کرنا یہ بھی درست نہیں ہے، جیسا کہ میں نے مفتی احمد یار خان نعیمی علی رحمۃ و رضوان کی کتاب میرۃ المناجی کے حوالے سے آپ کے سامنے حوالہ رکھا تھا کہ کہیں نہ کہیں اس کا حوالہ بھی ضرور ملتا ہے جو سید امین القادری صاحب نے اور دوسرے مولانا صاحب نے وہ بیان کیا ہے۔ تو اس لیے بالکل سرے سے انکار بھی نہیں کرنا چاہیے، پہلے تصدیق کر لیں اور اس کو جو ہے اچھی طرح سے تلاش کر لیں، اگر کہیں نہیں ملتا ہے تب پھر کچھ بولیں۔ اور یہ جیسا کہ میں نے آپ کے سامنے واقعہ جو میرۃ المناجی کے اندر ہے یہ رقم بیان کیا آپ کے سامنے، تو کسی پر بھی اس طرح سے حکم نہ لگائیں۔ اور پھر وہ تو الحمدللہ آل رسول ہیں، سید ہیں، تو کہیں نہ کہیں انہوں نے پڑھا ہوگا یا سنا ہوگا، اس کے بعد ہی انہوں نے بیان کیا ہے اس واقعے کو، تو اس لیے بالکل سرے سے ہی انکار نہیں کرنا چاہیے۔ اور سید امین القادری صاحب کی بارگاہ میں بھی میں مؤدبانہ گزارش کرتا ہوں کہ اگر میرے اس غلام کی جو ہے مجھ غلام کی اگر باتیں اچھی لگیں تو اس پر ضرور توجہ دیں کہ کسی بھی تقریر کے اندر وہ واقعات ذکر کرنے سے پرہیز کریں کہ جن کی اصل نہیں ہے۔ بہت سارے ایسے واقعات ہوتے ہیں تقریروں کے اندر مقررین بیان کر دیتے ہیں، جیسا کہ حضرت اویس قرنی کی 32 دانت اکھیڑنے کے واقعہ کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا دندان مبارک شہید ہوا تھا تو اس وقت میں حضرت اویس قرنی نے 32 دانت نکال لیے تھے، اور بھی بہت ساری ایسی حدیثیں، کوڑا دان ڈالنے والی حدیث وغیرہ، اس طرح کی بہت ساری حدیثیں، بہت سارے واقعات مقررین حضرات بیان کرتے ہیں جن کے متعلق جو ہے کوئی اثر نہیں ملتی ہے، اور کہیں اگر کوئی واقعہ ذکر بھی کیا جاتا ہے تو اس کی کوئی صحیح سے مضبوط جو ہے سند نہیں ملتی ہے، تو ایسے واقعوں کو ذکر نہ کریں برائے مہربانی۔ تمام مقررین سے بھی گزارش ہے، اور جو لوگ حکم لگاتے ہیں ایک دم ان سے بھی گزارش ہے کہ اتنی جلدی حکم لگانے میں جلدی نہ کیا کریں، بلکہ کچھ سوچ سمجھ کر کے اور اپنے اکابرین کی طرف رجوع کریں، اور ان کی طرف رجوع کرنے کے بعد میں یہ حکم لگانا ان پر چھوڑیں کہ وہ حکم لگائیں گے کہ کوئی عالم جو ہے غلط بول رہا ہے یا صحیح، کیونکہ یہ بڑے علماء اکرام کا کام ہے، یہ ہمارا کام نہیں ہے کہ ہم یوٹیوب پر بیٹھ کر کے کسی پر بھی فتویٰ لگا دیں کہ کون صحیح اور کون غلط ہے۔ تو اس لیے میرے پیارے اس طرح کی حرکتوں سے باز آنا چاہیے، اور یوٹیوب پر اپنے ویوز بڑھانے کے لیے صرف اس طرح کے کام نہیں کرنے چاہیے، کسی پر بھی ایک دم سے فتویٰ لگا دیا جائے۔ امید ہے کہ آپ کو یہ بہت اچھے سے سمجھ میں آئی ہوگی ویڈیو، اور کمنٹس میں اپنی رائے کا ضرور اظہار کریں اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، خدا حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔